السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفه. صدق الله وصدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سوا رب کے کوئی داتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، الہی تو ہی مشکل کشا ہے، الہی تو ہی مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے، مصیبت سے کوئی بچاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے،
غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، در کے گدا ہے۔ کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، کیسے جھکا دوں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ جو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کی کوئی داتا نہیں ہے۔ تیرے حکم سے لہلہاتی ہے دھرتی، تیرے حکم سے لہلہاتی ہے دھرتی، لہلہاتی ہے دھرتی، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی داتا نہیں ہے۔ آخری بندہ بھی کر رہا ہوں۔ بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، رساں کون اجمل، کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام، بزرگان ملت اسلامیہ، پرجوش نوجوانوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ممبئی کی سرزمین سے میں مصطفیٰ اجمل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بستی اور یہاں کے قرب و جوار کے لوگ میرے لیے کوئی ناآشنا نہیں ہے۔ میں کئی سالوں تک
یہاں کے جلسے میں شرکت کرتا رہا ہوں. پچھلے 2-3 سال سے شاید میرا آنا نہیں ہو پا رہا تھا. میرے سر میں کچھ انجری بھی ہے، چوٹ بھی لگی ہے. میں اس لیے آپ کے حضور جلدی پیش ہونے کی میں نے درخواست کی ذمہ داروں سے کہ مجھے بھاری اینٹی بائیوٹک اور دوائیاں لینی رہتی ہیں. ابھی میرا علاج ہی چل رہا ہے. آپ بھائیوں کی محبت کی وجہ سے میرا یہاں تک آنا ممکن ہوا. تھوڑی دیر اگر آپ اطمینان اور سکون سے بیٹھیں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اگر آپ اسے بغور سماعت کرنے کی زحمت دوبارہ کریں گے تو یہ میرے لیے بھی اچھا ہوگا. اور جلسہ منتظمین نے جو اتنی کاوشیں کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کی محنتیں بھی ثمرآور ہوں گی، بارآور ہوں گی اور آپ بے پناہ اجر و ثواب کے مالک ہوں گے. اور خاص طور سے جو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، خاص طور سے یہاں میں اکثر دیکھتا ہوں جھارکھنڈ کے اکثر جلسوں میں کہ پنڈال سے زیادہ لوگ دکانوں کی زینت بنے ہوتے ہیں. یہ بڑے عیب کی بات ہے. جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں اگر وہ پنڈال کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں تو یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی اور ایک خوشائند چیز ہوگی کہ آپ کا یہ جلسہ صحیح سمت میں جا رہا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ بلایا گیا ہے جلسہ اس کے اندر کافی حد تک کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوستو، پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے آپ کو مل جائیں گے. اس وقت روئے زمین پہ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسا دریا نہیں ہے، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا دیہات نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ اسلام کے ماننے والے لوگ موجود نہیں ہیں. اسلام کی دعوت افریقہ کے ان جنگلوں تک بھی پہنچ چکی ہے جہاں پر وحشی اور درندے قسم کے انسان بستے ہیں. جنوب افریقہ کے جنگلات تک بھی اسلام کے دائی اور مبلغ پہنچ چکے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سورج اور چاند کی روشنی ہے وہاں وہاں اسلام کے ماننے والے الحمدللہ موجود ہیں. کہیں کثیر تعداد میں ہیں تو کہیں قلیل تعداد. دوستو، آخر مکہ اور مدینہ سے اٹھنے والی یہ کمزور سی دعوت پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی؟ بعض مذہب اور دھرم کو آپ دیکھیں گے وہ کسی خاص علاقے اور خطے تک سمٹ کے رہے. اس مذہب کی روشنی دور دراز کے علاقوں تک نہیں پہنچ پائی. جس بڑے ملک میں آپ رہتے ہیں وہیں پہ آپ دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ آخر اسلام میں کشش کیا ہے، کمال کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں اور اس کے پیچھے کن لوگوں کی محنتیں ہیں؟ دوستو، سب سے پہلا کمال تو یہ مذہب اسلام کا ہے اور یہ مذہب ہر دور اور ہر زمانے کے لیے یکساں طور پہ سوٹیبل رہا ہے، مفید رہا ہے، کارآمد رہا ہے. زمانے بدلتے ہیں تو بدلا کریں، اسلام کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. اٹل قانون، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اسلام کا فلاں قانون فلاں زمانے کے لیے سوٹیبل تھا، آج سوٹیبل نہیں ہے. قیامت کی صبح تک
ایک ایک نظام اسلام کا، ایک ایک قانون اسلام کا ویسے ہی مناسب و سوٹیبل رہے گا جیسے نبی کے زمانے میں تھا۔ اور دوسری بات، مذہب اسلام کی دعوت کو دنیا میں پہنچانے کے لیے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہا نے جو محنتیں کی ہیں دوستو، تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے مرکزی، راہ اسلام میں صحابہ کی قربانیاں۔ قبل اس کے کہ میں صحابہ کی قربانیاں بتاؤں، بڑی قربانیوں سے یہ دین پھیلا ہے دوستو، جو آج ہمیں مفت میں ملا ہوا ہے۔ ہم اور آپ خاندانی مسلمان ہیں، پشتینی مسلمان ہیں۔ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں کیسے لہرایا، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور سب سے سرے فہرست صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں دوستو۔ لیکن ان قربانیوں کو بتانے سے پہلے میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، پریڈکٹ کیا تھا کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گا۔ آج اسلام کے ماننے والے بھلے ہی تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ زمانہ دور نہیں ہے جب مسلمان قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو اپنے پیروں تلے روٹ ڈالیں گے، جب اسلام کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی۔ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک رات اور دن کی پہنچ ہے وہاں تک مذہب اسلام کی پہنچ ہوگی۔ جہاں جہاں بھی سورج اور چاند کی روشنی ہے وہاں وہاں تک اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ لا يترك اللہ بیت مدر ولا وبر، اللہ کوئی شہر نہیں چھوڑیں گے، کوئی دیہات نہیں چھوڑیں گے، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی قریہ ایسا نہیں ہوگا۔ لا يترك اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ هذا الدین، مگر وہاں تک اللہ مذہب اسلام کو پہنچا کر رہے گا۔ بعز عزیز او بذل دلیل، عزا یعز اللہ به الاسلام وذلا یذل اللہ به الکفر، جو بھی مذہب اسلام کو مانے گا وہ سربلند ہوگا، وہی عزیز ہوگا، اور جو مذہب اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دے گا، جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت تو اس کی برباد ہی ہوگی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اپنے زمانے میں ہی دیکھ لی۔ میرے قبیلے میں جو بھی اسلام لایا، جو بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا، اسے دنیا میں عزت مل گئی، اور میرے قبیلے میں سے جس نے بھی اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے بھی اسلام کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، جس نے بھی اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو گیا۔ جس نے بھی اسلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، دنیا میں اسے ذلت ملی، یا تو اسے ٹیکس دینا پڑا، جزیہ دے کے رہنا پڑا، یا وہ بری حالت میں مارا گیا۔ دوستو، اسلام کی روشنی کو لوگ کتنی بھی محنت کر لے، اپنے پھوکوں سے کبھی بھی اسلام کے چراغ کو نہیں بجھا سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ دوستو،
دنیا کے لوگ تو چاہتے ہیں، اسلام کے دشمن تو چاہتے ہیں اسلام کے چراغ کو چھوٹوں سے بجھا دے، لیکن میرے بھائیو اسلام کا چراغ کا قیامت ایسے ہی جلتا رہے گا۔ اللہ کو منظور ہے اپنی روشنی کو مکمل کرتے رہے گا، اسلام کے چراغ کی روشنی کو اللہ مکمل کرتے رہے گا، جلنے والے جلتے رہیں گے، دشمنی کرنے والے دشمنی کرتے رہیں گے، مگر اسلام کا چراغ کبھی بھی دشمنان اسلام دھوپوں سے نہیں بجھا سکتے۔ اور اسی لیے میں نے اپنی لکھی ہوئی ایک نظم میں اس کی پوری عکس بندی کر دی ہے۔ دھوپ سے اسلام کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ دھوپ سے اسلام کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ توحید سے، جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ توحید سے، شرک کی کھائی میں اس کو پھر گرا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ سنتوں کا جام پی کر مست جو ہو جاتا ہے، بدعتوں کا اس پہ پھر نشہ چڑھا سکتا ہے کون؟ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو۔ دوستو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں ایمان کا چراغ جلایا ہوا ہے۔ جن کے سینوں میں یہ چراغ نہیں جل رہا ہے وہ اندھیروں میں ڈامک کوئیاں مار رہے ہیں۔ دوستو ان کے لیے مرکری بلب بھی اگر جلا دو ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں آ سکتی، ان کی نگاہوں میں چمک نہیں آ سکتی، ان کے سینے میں روشنی نہیں آ سکتی۔ اور جن کے سینے میں توحید کا اور اسلام کا چراغ چل رہا ہے دوستو ایسا سینہ بابرکت ہوتا ہے، اور اسی اسلام کے چراغ کو آج دنیا بجھانا چاہتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے چراغ کی حفاظت کریں۔ یہ سڑکوں پہ گھومنے والے اور دکانوں کی زینت بننے والے انہیں کیا پتا کہ اسلام کا چراغ جو جل رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت جنہیں معلوم ہے وہ اس سرد رات کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے چراغ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سڑک چھاپ لوگ اسلام کے چراغ کی کیا حفاظت کریں گے؟ مجھے آپ بتائیے۔ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو، یہ اگر بجھ جائے تو جنت میں جا سکتا ہے کون؟ جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، نار دوزخ سے اجمل بچا سکتا دھوپ سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں
اسلام کے جھنڈے اور اسلام کے پھریرے کو لہرانے والے وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خاطر بے پناہ قربانیاں دی ہیں، تب جا کے دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ دوستو، اسلام کی دولت آج ہم کو اتنی آسانی کے ساتھ ملی ہے، پیچھے ہمارے بزرگوں نے، سلف صالحین نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو اگر اختصار سے بیان کیا جائے، 5 طرح کی قربانیاں صحابہ نے پیش کی، 5 طرح کی کم سے کم قربانیاں، میں ان کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی جسمانی قربانیاں، صحابہ کرام کی جانی قربانیاں، صحابہ کرام کی مالی قربانیاں، صحابہ کرام کی روحانی قربانیاں، اور صحابہ کرام کی خواہشات کی قربانیاں۔ 5 قربانیاں، اور 5 کی اگر وقت ملا یا جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سنیں اور اطمینان سے سنیں اور عبرت حاصل کرنے کی میرے بھائیوں، اور اپنے آپ کو ہم ناپیں اور تولیں کہ آج ہم کس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، اسلام کے چراغ میں آج ہم تیل ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں، آج ہم تھوڑی سی بھی محنت صحیح یا تھوڑی سی ہی قربانی صحیح، وہ قربانی کیا ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی میں چند جھلکیاں دکھاؤں گا، ان کی جسمانی قربانیاں، کس طریقے سے وہ کمزور مسلمان جو پہلے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے اندر، مکہ کے اندر اسلام کی روشنی جن صحابہ کے سینوں میں داخل ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان کرتے ہیں، انہیں کس طریقے سے ستایا گیا، کس طریقے سے ہراساں کیا گیا، کس طرح زد و کوب کیا گیا، کس طریقے سے انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ دوستو، حضرت بلال کا واقعہ بارہا آپ سنتے رہتے ہو، بہت بار آپ سن چکے ہو، میں وہ نہیں بیان کروں گا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، مجھے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بارہا آپ سنے ہو گے، حضرت بلال کو کیسے ستایا جاتا تھا اسلام کے لیے، حضرت صہیب کو کیسے ستایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت خباب بن الارت کو کیسے ستایا جاتا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے معبودان باطلہ کی پرستش سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانے سے انکار کر دیا تھا، کسی اور کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے دنیا ان کی دشمن ہو گئی تھی، ان کی قوم اور قبیلے کے لوگ بھی ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ دوستو، میں یہ واقعات بیان نہیں کروں گا، میں کچھ خواتین صحابیات کے واقعات اور صحابہ کے واقعات جو آج سے پہلے شاید آپ نے سنا ہوگا، یا سنا ہوگا تو بہت کم، یا تو سنا نہیں ہوگا۔ دوستو، ایک صحابی ہے حضرت ابو فقیہہ، جن کا نام تھا، یہ تو ان کی کنیت تھی، ان کا نام یسار بتایا جاتا ہے، اور جو چند لوگ سب سے پہلے اسلام لاتے ہیں ان کے اندر اس فہرست میں ایک نام حضرت ابو فقیہہ کا تھا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ غلام تھے، آزاد بھی نہیں۔ کس کے غلام تھے؟ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، صفوان بن امیہ، اور امیہ کا بیٹا صفوان، امیہ آپ کو پتا ہے اسلام کا کتنا بڑا دشمن، ہاں، اس کا بیٹا صفوان، باپ بیٹے حضرت ابو فقیہہ پہ ایسے مظالم ڈھاتے تھے، سوچ کر سن کر دوستو روح کانپ جائے گی، آنکھیں بھیگ جائیں گی، بالکل اسی طرز پر جس طرز پر بلال حبشی کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابو فقیہہ کو جب ٹمپریچر 50 ڈگری یا اس سے اوپر جاتا تھا، عرب کے ریت اور بالو جب تپنے لگتے تھے، آنکھیں اس تپتی ہوئی ریت پر منہ کے بل لٹا دیا جاتا تھا، پیٹھ پر بھاری بھرکم پتھر لا کے لاتے تھے، حرکت نہ کر سکے۔ ایک بار صفوان بن امیہ نے ان کے پیروں میں بھاری زنجیریں باندھ دی، ریت اور بالو پر ان کو گھسیٹا گیا اور زور زور سے ان کا گلا دبایا گیا، زبان پوری باہر نکل گئی،
बेहोश हो गए तड़प तड़प के। लोगों ने समझा दुनिया से जा चुके हैं, मगर अभी जान बाकी थी, अभी जिंदगी बाकी थी। दोस्तों, एक बार उबई बिन खलफ का गुजर वहां से होता है। हजरत अबू फुकैहा को सताया जा रहा था। उमैया और उबई का गुजर होता है। एक गुबड़ौला जो कीड़ा होता है, गुबड़ौला एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, वो गंदगी को अपनी नाक से या मुंह से ढकेलता हुआ लेके जाता है, गुबड़ौला, जिसको अरबी में ज्वाल बोला जाता है। एक गुबड़ौला नजर आता है। उमैया कहता है, ये देखो अबू फुकैहा का यही माबूद है, इसी माबूद की ये परस्तिश करता है। हजरत अबू फुकैहा कहते हैं, अरे ओ सफवान तू भी सुन ले, उमैया तू भी सुन ले, और ए उबई तू भी सुन ले। मेरा रब तो वो है जो तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। अल्लाह कहते हैं लोग, बड़ा तुझे गुमान है मोहम्मद अरबी पे, जा बुला के ला, वही तुझे इस मुसीबत से छुटकारा देंगे। हजरत अबू बकर का गुजर हुआ। इतनी सख्ती और अज़ियत में हजरत अबू फुकैहा को देखते ही हजरत अबू बकर की आंखें नम हो जाती हैं। फौरन सफवान से कहते हैं, कितनी कीमत लेगा, बता दे, मुझसे ये तकलीफ देखी नहीं जाती है। हजरत अबू फुकैहा को हजरत अबू बकर ने अपने जेब खास से दोस्तों पैसे लगाकर खरीद करके और उन्हें आजाद कर दिया जाता है। मेरी बहनें भी सुन ले, इस्लाम की खातिर सहाबियात ने कैसे कैसे कुर्बानियां दी है। जिन्नीरा रूमिया, जिन्नीरा अर्रूमिया एक लौंडी है, आजाद हुई नहीं है। इस्लाम की रोशनी जब मक्के में फैलती है, जो औरतें सबसे पहले इस्लाम के दामन में, इस्लाम के आगोश में पना लेती है, उसी में एक नाम जिन्नीरा रूमिया का भी था। जिन्नीरा रूमिया अपने इस्लाम लाने का जब ऐलान करती है, उन्हें अबू जहल तरह तरह से सताता है, मारता है, पीटता है। इस कदर उनको अज़ियत दी गई, इस कदर उन पे तशद्दुद ढाया गया, मज़ालिम ढाए गए, उनकी बीनाई चली गई। हज़रत जिन्नीरा रूमिया की आंखों की बीनाई चली गई। अबू जहल ताना देता है, कहता है, अहमद हल्लात वल उज़्ज़ा, इस्लाम लाने की वजह से हमारे बुतों ने इसको अंधा कर दिया है, हमारे बुतों की बद्दुआ इसको लग गई है। हजरत जिन्नीरा रूमिया कहती थी, वमा यदरिल्लात वल उज़्ज़ा मन याबुदुहुमा, अरे तुम्हारे बुतों को क्या मालूम इनकी पूजा कौन करता है, इनकी परस्तिश कौन करता है, वो तो बेजान पत्थर है, उन्हें इसका पता नहीं है। ये मेरे मौला की तरफ से मेरे लिए इम्तिहान है, ये मेरी आजमाइश है। मुझे यकीन है उस ज़ात पर जिस मौला ने मेरी बीनाई छीनी है, वही मेरी बीनाई लौटाएगा। सुबह होती है, हजरत जिन्नीरा रूमिया की आंखों की रोशनी लौट आती है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही एक लौंडी थी बनु मुअम्मिल की, जिनका नाम लुबैना था। बनु मुअम्मिल की लौंडी थी, उनको हजरत उमर बहुत ज्यादा सताया करते थे। इस्लाम लाने से पहले बहुत मारते थे, पीटते थे और धमकियां देते थे हजरत उमर जब तक इस्लाम नहीं लाए थे। कहते थे, वो औरत, तेरी इतनी जुरात की, तूने बाप दादा के धर्म को छोड़ दिया। अरे सुन ले, अगर तू मोहम्मद के धर्म से वापसी नहीं करती है तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मगर बनु मुअम्मिल की वो लौंडी कहती थी, ओ उमर सुन लो, अगर तुम अपने बाप दादा के धर्म को छोड़कर मोहम्मद अरबी के लाए हुए मजहब को इख्तियार न कर लेते हो, अल्लाह भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, अल्लाह भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये जवाब एक लौंडी और किसको दे रही है?
عمر بن خطاب کو یہ جواب دے رہی ہے. عمر جیسا روگیلا، جوشیلا اور اتنا بہادر آدمی دوستوں جب ایمان سینے میں گھر کر جاتا ہے نا، جب ایمان سینے میں پہاڑ کے جیسا مضبوط ہو جائے نا، تو سامنے وقت کا فرعون بھی کیوں نہ. ارے وقت کا فرعون بہت ہاتھ پیر مارتا ہے کہ اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم کے سینے سے اسلام کو نکالنا. اس روئے زمین پر فرعون سے بڑا کوئی ظالم نہیں آیا، کوئی طاغی نہیں آیا، کوئی باغی نہیں آیا، مگر جب اس کی بیوی کے سینے میں اسلام گھر کر جاتا نہیں نکالتا. یہ اسلام کی خوبی ہے دوستو کہ اسلام اگر رگ و ریشے میں سرایت کر جائے اور صحیح معنوں میں اسلام کا چراغ اگر ایک بار سینے میں جل جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بجھا نہیں سکتی. دوستو ایسے ہی حضرت عمار ابن یاسر کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہی کی اماں ہے حضرت سمیہ، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے والد ہیں حضرت یاسر. ان کو بھی بنو مخزوم کے لوگ جب دھوپ تیز ہو جاتی، جوان سال بیٹے عمار اور بوڑھے باپ یاسر اور بوڑھی ماں سمیہ سب کو رسیوں میں باندھ کر لے جا کر دھوپ کے اندر کھڑا کر کے باندھ کر مارا جاتا تھا. پورے گھرانے کو اللہ اکبر باندھ کر پٹائی کی جاتی. ایک دن حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے گھرانے والے کو سزا دی جا رہی تھی. کائنات کے امام نبی سردار تشریف لاتے ہیں، ادھر سے آپ کا گزر ہوتا ہے، للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں شاید کہ آج ہمارا نبی ہمارے کچھ کام آ جائے. مگر دوستو اس وقت مسلمانوں کی اتنی پوزیشن مضبوط نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، صبرن یا یاسر، او آل یاسر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کو دنیا میں برداشت کر لو، فإن موعدکم الجنہ، ہماری تم سے ملاقات جنت میں ہوگی. حضرت مصعب ابن عمیر جب اسلام لاتے ہیں، اور وہ مصعب ابن عمیر حضرمی جوتے پہنتے تھے. آج ہمارے نوجوان تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے تو آن لائن جوتے منگاتے ہیں اچھی اچھی کمپنیوں کے. پتہ ہے اس زمانے میں حضرت مصعب ابن عمیر جو جوتے پہنتے تھے نا، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرمی جوتے باہر سے امپورٹ ہو کر کے دوسرے ملک سے آتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر اتنے مالدار، ان کی والدہ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اپنے بچے کو انہوں نے اتنی نعمت میں پالا تھا کہ ان کے جوتے حضرموت سے آرڈر پہ لگائے جاتے تھے، امپورٹ کیے جاتے تھے. یمنی جوڑے پہنتے تھے اور ایسا پرفیوم اور ایسی خوشبو لگاتے تھے آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جس راستے سے گزر جاتے تھے تو لوگ خوشبو سے پہچان جاتے تھے ادھر سے کوئی نوجوان گزرا ہے. مصعب بن عمیر دنیا اس کو کہتے ہیں. مگر میرے بھائیوں جب اسلام کی چمک حضرت مصعب بن عمیر کے سینے میں گھستی ہے اور حضرت مصعب کو اسلام کی حقانیت اور صداقت کا جب علم ہوتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر بغیر کسی پرواہ کے یہ نعمتیں چھن جائیں گی، یہ دولت چھن جائے گی، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، میرے بھائیوں کو جوانے رہنا کہ جس کی ایک جھلک پانے کے لیے دو شیزائیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ نکل آتی تھی. ایک جوڑا جو ایک بار پہن لیتے تھے صبح کو تو شام کو دوسرا جوڑا پہنتے تھے. میرے بھائیوں جب اسلام لاتے ہیں بیڑیوں میں باندھ دیے جاتے ہیں، کھانا بھی بند، پانی بھی بند، ساری نعمت بند. ان کی ماں کہتی ہیں ابھی تک میں نے تیرے اوپر اپنی دولت کے خزانے لٹا دیے، میں نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے تھے، مگر جب تو نے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دیا، جب محمد عربی کا دھرم تو نے اختیار کر لیا، آج سے تجھے پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی. بیڑیوں میں باندھ دیے جاتے ہیں تو کیا پھر گئے اسلام سے؟
کہ اب مجھے دولت نہیں ملے گی، ناز و نعمت کی زندگی آج سے میری ختم ہو رہی ہے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایک دن کسی طرح بیڑیوں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بھاگ کر ننگے پیر ملک حبش کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو پیر ابھی تک حضرمی جوتے پہنا کرتے تھے اور جس بدن کی چمڑیاں اتنی ملائم تھی جیسے دوشیزہ لڑکیوں کی چمڑیاں ہوتی ہیں، نرم و نازک چمڑیاں، دھوپ کی شدت جس نے برداشت نہیں کی تھی، زندگی میں کبھی الفت و مشقت جس نے دیکھا نہیں تھا، آج وہ ننگے پیر آگ کے تپتے ہوئے ریت میں، صحرا میں، پتھروں میں، کنکروں میں وہ ننگے پیر چل رہا ہے اسلام کی خاطر، اپنا ملک اور اپنا گھر چھوڑ کے حبش کی طرف۔ پیر پھٹ گئے، پیروں سے خون بہ رہا ہے، عادی نہیں تھے بغیر جوتوں کے چلنے کے دوستوں، پیر جگہ جگہ سے کٹ گئے تھے۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہے میرے بھائیوں، حبش سے جب واپس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو مدینہ مبلغ بنا کے بھیج دیتے ہیں، اسلام کا پہلا مبلغ، اسلام کا پہلا سفیر جو مدینے جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اور مدینے کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچاتا جس کے اندر اسلام کی روشنی داخل نہ ہو گئی ہو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس وقت کوئی ایسا قابل ذکر گھرانہ نہیں تھا کہ جہاں حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت کے نتیجے میں اسلام کی روشنی نہ پہنچ چکی ہو۔ اور اس کے بعد جب احد کی لڑائی آتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر جیسا نوجوان دین اسلام کی خاطر اس کی قربانی، بدن پہ صرف ایک چھوٹی سی چادر ہے، ایک چھوٹی سی چادر ہے جو صرف نیچے کی طرف ہے، صرف سطر چھپا رہی ہے، اوپر کا بدن کھل جاتا تھا۔ وہی چادر پہنے پہنے لڑتے لڑتے دین اسلام کی خاطر میرے بھائیوں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو کفنانے کی باری آتی ہے، کفن بھی نہیں مل پا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چھوٹی چادر انہوں نے سیک تن کر رکھی ہے، جب ہم پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوا علی رجلیہ من الازخر۔ وہ صحابہ ایک گھاس ہوتی تھی مدینے میں جس کو ازخر کہا جاتا تھا، جاؤ وہ گھاس کاٹ کر لاؤ اور اس کو ان کے پیر کے حصے پہ ڈال دو، اور جو چھوٹی سی چادر ہے اس سے اوپر کا حصہ ڈھک دو۔ اللہ اس قدر صحابہ نے دین کی خاطر دوستو اپنی جانوں کے نذرانے، یہ جسمانی قربانیاں تھیں، اور اب بات چھڑ گئی ہے جانی قربانیوں کی۔ تو آئیے کچھ اور واقعات، ابھی حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل ہی کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت سراقہ بدر کے اندر شہید ہوتے ہیں، ایک اجنبی تیر آتا ہے، لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سراقہ بالکل نئی عمر کے لڑکے تھے، ایک دم نوخیز تھے، ان کی ماں ہے ام سراقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا سراقہ میرا کتنا چہیتا بیٹا تھا،
صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا اسلام کی خاطر شہید ہوا ہے، اگر میرے بیٹے کو جنت مل گئی ہے تب تو مجھے قرار آ جائے گا، مجھے سکون آ جائے گا، میں صبر کر لوں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ اور اگر معاملہ دوسرا ہے، میرا بیٹا جنت پانے میں کامیاب نہیں ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے میں کتنا روؤں گی، کتنا پیٹوں گی، کتنا گریبان پھاڑوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا حبیبی یا امہ، اوا حبیبی یا امہ حارثہ، ان کا نام تھا حارثہ ابن سراقہ، میں نے سراقہ کہا لیکن وہ سراقہ بھی کے غالب تھے، ان کا نام حارثہ کا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا او ام حارثہ، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہی ہے؟ ارے تو کیا سمجھتی ہے تیرا بیٹا صرف جنت میں ہے، ان ابنک صاب الفردوس الاعلی، ارے تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں ہے، جنت الفردوس پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی بدر کی لڑائی میں میرے بھائیوں عمیر بن حمام نامی ایک انصاری صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، او میرے صحابہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اتنی لمبی چوڑی جنت۔ آپ نے کہا کوئی شبہ ہے تم کو کیا؟ جنت کے اندر جگہ کی کمی ہے کیا؟ انہوں نے کہا بخیل یا رسول اللہ، تعجب سے انہوں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخیل کیوں بولے تھے؟ تعجب کے لیے بولے۔ کہتے ہیں رجاء ان نکون منا لہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے تاکہ میں بھی انہی خوش نصیبوں میں ہو جاؤں جو یہ جنت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے تھیلے سے کھجور نکال کے کھانے لگتے، لاؤ دو چار کھجوریں کھا لی، تھوڑا توانائی آ جائے گی، تھوڑا سا طاقت آ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں شوق شہادت دل کے اندر انگڑائیاں لے رہا تھا، اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ میں بیٹھ کے ان کھجوروں کو کھاؤں، جنت پانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کہتے لئن بقیت الی ان آکل ثمراتی ہذہ انہا لحیات طویلا، فوراً کھجوروں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نہیں کھاتے۔ کہتے اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تب تو یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی۔ ان کھجوروں کو پھینک دیتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت انس بن النضر، حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، ان کا نام بھی انس تھا، انس بن النضر۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان کو بڑا ملال رہتا تھا کہ اسلام کی پہلی لڑائی میں سے مس ہو گئی، چھوٹ گئی۔ کہتے تھے اگر اگلی کوئی لڑائی اگر ہوئی اللہ بھی دیکھ لے گا میں کتنی محنت سے لڑوں گا اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر میں کیسی قربانی دوں گا میرا مولا بھی دیکھ لے گا۔ سامنے احد کی لڑائی آ گئی۔ احد کی لڑائی میں پہلے راؤنڈ میں آپ کو پتا ہے مسلمان جیت چکے تھے، دوسرے راؤنڈ میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار گئے، بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ حضرت سعد سے راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن النضر کہتے ہیں او میرے بھائی سعد کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے، انی لاجد ریح الجنت من طول احد،
احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. احد پہاڑی کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بغیر کسی تاخیر کے مشرکوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اس قدر ان کے جسم پہ نیزوں کے, تیروں کے, تلواروں کے زخم آئے, 80 سے زیادہ زخم آئے. وَبِهِ بِزْعُ وَثَمَانُونَ مِنْ غَرْوَةٍ, تقریباً کم سے کم 83 زخم آئے تھے. 83 زخم ان کو آئے تھے. ان کی پورے باڈی پہ, پوری باڈی مسک ہو گئی تھی, پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کی باڈی ہے. ان کی ایک بہن نے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. کہیں انگلی پہ کوئی نشان تھا, کوئی کٹ کا نشان ہوتا ہے جیسے, یا کوئی تل تھا, اس تل سے یا کٹ کے نشان سے بہن نے پہچانا کہ یہ تو میرا بھائی انس بن نضر ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت اتر گئی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا پورا کر دیا. اللہ سے جو وعدہ لیا تھا, اے اللہ اگر کوئی لڑائی آئے گی تو بھی دیکھ لینا میں کیسے لڑوں گا. جو بھی ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا, جو بھی معاہدہ اللہ سے کیا تھا, اللہ سے کیا ہوا معاہدہ انہوں نے پورا کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو سچا کر دکھایا. قرآن مجید کی میرے بھائی جو آیت اتر گئی. ایک لنگڑے صحابی ہیں حضرت عمرو ابن جموح انصاری. بدر کی لڑائی ان سے مس ہو گئی تھی, پیر میں تکلیف تھی, لنگڑا کے چلتے تھے اور کافی عمر ہو گئی تھی, بوڑھے ہو گئے. ان کے 4 جوان سال بیٹے تھے. بیٹوں نے انہیں منع کیا, ابا آپ کاہے زحمت کر رہے ہیں, 4 شیر جیسے بیٹے لڑنے کے لیے کم ہے, آپ بیٹھیے. ویسے بھی آپ کے پاس عذر ہے, عذر والوں کو اللہ نے ویسے بھی رخصت دے رکھی ہے. اچھا بدر میں نہیں جا سکے, احد کی لڑائی آ گئی تو پھر کہنے لگے میں جاؤں گا. بیٹوں نے پھر منع کیا, ابا آپ کے اوپر لڑائی فرض نہیں ہے, آپ گھر میں بیٹھیے, ہم لڑیں گے. شکایت لے کے نبی کے دربار میں پہنچ گیا. جوش دیکھیے, صحابہ کی قربانیاں دیکھیے. آج بیٹھے بٹھائے اسلام ہمیں مل گیا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے اسلام کی ہماری نگاہوں میں. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, ہاں حلوہ ملائی کھا رہے ہیں, ہاں کچھ تو قربانی میرے بھائیوں دین کے لیے دو. یہ ہمارے بار بار میں کہوں گا, ایک نوجوان وہ ہے جو یہاں قربانی دے رہے ہیں, کم سے کم کھڑے ہو کر سن تو رہے ہیں. یہ ان نوجوانوں سے تو اچھے ہیں جو سڑکوں پہ چلت پھرت کر رہے ہیں اور دکانوں پہ زینت بنے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو وہ کون سی قربانی دے رہے ہیں. تو حضرت عمرو بن جموح انصاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے شکایت کرتے ہیں, میرے بیٹے مجھے لڑائی میں نہیں جانے دے رہے ہیں. اللہ کے رسول میرے دل میں شوق شہادت آیا لے رہا ہے. میری ایک تمنا ہے نبی, انی لارجو ان اتابع عرجتی هذه فی الجنہ, میں اپنا یہ لنگڑا پیر لے کے جنت میں گھومنا چاہتا ہوں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. آپ ان کے بیٹوں سے کہتے ہیں آپ لوگ ان سے کیوں روک رہے ہیں, اگر یہ لڑائی میں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیجئے. اور حضرت عمرو سے آپ کہتے ہیں ویسے بھی آپ کے لیے مجبوری ہے, آپ بڑی عمر کے ہیں, آپ کے لیے لڑائی فرض نہیں ہے, آپ نہ جانا چاہے تو آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. کہتے نہیں اللہ کے رسول مجھے جانا ہے, یہی لنگڑا پیر لے کے میں جنت میں جاؤں گا. حالانکہ جنت میں کوئی عیبدار ہے, جو بھی جائے گا سارا عیب اللہ اس کا ٹھیک کر کے بھائی جنت میں داخل کریں گے. جنت میں کوئی عیبدار نہیں جائے گا, کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, سارے جوان ہو کے جائیں گے. 30 یا 33 سال کی بھرپور جوان, لیکن ان کی یہ فیلنگ تھی, وہ تمنا تھی, یہی لنگڑا پیر لے کے میں جنت میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں.
جاتے ہیں لڑائی شروع ہوتی ہے شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت میں نے عمرو بن جموح کو مجھے خواب میں دکھایا گیا اللہ نے ان کا لنگڑا پیر بھی درست کر دیا ہے اور ان کا پیر فریکچر یا جو کچھ بھی تھا اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے اور اپنا وہ درست پیر لے کے جنت میں گھوم پھر رہے. ایسے نہیں صحابہ کو اتنا مقام مل گیا تھا. میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا, آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا, صحابہ اکرام کے اوپر میری ایک نظم جو آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں نے سعودی عرب میں پڑھی تھی, وہ آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی, وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی, وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی. نکل پڑتے تھے لے کہ تلوار فوراً, نکل پڑتے تھے کہ تلوار فوراً, سہارا تمہیں بھی جو دے دے مرادی, راضی خدا سے خدا ان سے راضی. رضایم صحابہ تھے راسخ کی رومار فارس کی دھرتی ہلا دی, راضی خدا سے خدا ان سے راضی. صحابہ کی نگہت بیان کیسے ہوگی, صحابہ کی نگہت کروں کیسے اجمل, نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی, راضی خدا سے خدا سے راضی. دوستو صحابہ کی تھوڑی سی میں مالی قربانیاں بتا دوں, وقت ختم ہو رہا ہے. صحابہ نے جیسے جسمانی قربانیاں پیش کی اسلام کی خاطر, مالی قربانیاں ایسے ہی پیش کی انہوں نے جیسے جانی قربانیاں پیش کی. صحابہ کرام دوستو جس وقت انہوں نے خرچہ کیا اسلام کے, اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے, جب بھی مرکز اسلام کو مال کی ضرورت تھی صحابہ نے دولت کے بہانے کھول دیے. جو امیر ہے اس نے لاکھوں میں دیا, کروڑوں میں دیا. جو غریب ہے 1 ٹکا دیا, 2 ٹکا دیا, 3 ٹکا دیا. گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو مزدوری کر کے لا کے اللہ کے راستے میں دیا. میرے بھائیو ایسے ہی نبی نے نہیں کہا تھا لا تسبوا اصحابی, ارے میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا, تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں, ما بلغ مثل مد احدہم ولا نصیفہ, ایک مد جو میرے صحابہ نے دے دیا یہ مد ہوتا ہے. ایسا بھر کے جو آپ دے دو, اتنا اللہ ایسے بھرو اور دے دو, اتنا جو تم دے دو گے جو انہوں نے دے دیا, تم احد پہاڑ کے برابر گولڈ دے دو اللہ کے راستے, بلکہ اتنا نہیں, اتنا خالی جو انہوں نے دے دیا آدھا نہیں پا سکتا. کیوں؟ وہ زمانہ ایسا تھا گھروں میں چولہے نہیں چلتے, فاتح ہوتے تھے مہینے مہینے, اس کے باوجود بھی صحابہ نے اپنی غربت کی پرواہ نہیں, فقر و فاقہ کی پرواہ نہیں کی. جب بھی انہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے, ابھی ہمارے عارفی صاحب یہاں آنے والے ہیں, ابھی وہ بھی آپ سے یہی اپیل کریں گے. اور اس طرح کے جلسوں کا ایک بڑا مقصد بھی ہوتا ہے دوستو, اسی بہانے بہت سارا کام بن جاتا ہے, اللہ کا کوئی گھر بن جاتا ہے یا کوئی مدرسہ بن جاتا ہے یا کم سے کم کچھ مہینوں کا خرچہ نکل آتا ہے. اور یہ جھارکھنڈ کی سرزمین پہ جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ نظارہ صرف یہی دیکھنے
کہ دینے کے لیے لوگ آتا، جیبوں میں ٹکے بھر کے آتے ہیں۔ قسم اللہ کی دوسری جگہوں پہ اگر اعلان کر دیا جاتا ہے، پوری رات بیٹھ کے نا مولوی صاحب اپیل کرتے رہے جلسے میں، 10-20 ہزار جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے برہٹ کے جلسے میں دیکھا ہے 40 لاکھ 50 لاکھ بھی آ جاتا ہے، 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا عارفی صاحب کا تھوڑا سا بوجھ میں ہلکا کرنا چاہتا ہوں، میرے موضوع سے متعلق ہے تو میں چند واقعات بتاتا ہوں۔ صحابہ نے کیسا دل کھول کے خرچہ کیا۔ میں نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی گولڈ خرچہ کرو، نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ نے ایک شیر جو دے دیا، ایک مد جو دے دیا، آدھا جو دے دیا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ہم ایک شیر جو کی فضیلت نہ پائیں، ہم ایک شیر جو کی فضیلت نہ پائے، جو مثل احد لائے سونا وہ چاندی راضی، خدا سے خدا ان سے راضی۔ میرے بھائیوں، مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپیل کی چندے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندے کے لیے اپیل کیا۔ چندے کے لیے اپیل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے مال کی تو دوستو چندے کی اپیل کی گئی ہے، ہر زمانے میں چندے کی اپیل کی گئی ہے، بڑے کام بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندے کے لیے اپیل کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار صحابی کہتے ہیں اس وقت میرے پاس 8000 دینار تھے، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دینار سونے کا سکہ تقریباً 4.25 گرام، 4 گرام سے اوپر ہوتا ہے۔ آج سوچ لیجیے آج ایک تونے کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے؟ 1,50,000 60,000 70,000۔ ذرا آپ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتاؤ، آج کے بھاؤ میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤ، اتنا بڑا دان اگر کسی نے دیا ہو تو مجھے بتاؤ، اتنا بڑا دان اللہ کے راستے میں 8000 دینار۔ کہتے ہیں میرے پاس پوری مالیت، میں نے آدھا کر دیا، بانٹ دیا، 4000 دینار میں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کے نچھاور کر دیا۔ تھیلے میں وہ اشرفیاں بھرتے ہیں سونے کے کھن کھناتے ہوئے سکے۔ سنو، 1000 دینار میں تقریباً 4.25 کلو سونا ہوتا ہے۔ کتنا؟ حساب لگا کے مجھے بتانا۔ 1000 دینار میں 4.25 کلو سونا، 4000 دینار میں کتنا کلو سونا؟ بھائی 4.25 کو 4 سے ضرب دو، کتنا کلو سونا ہوا؟ 17 کلو، اور 17 کلو کا بھاؤ جا کے نکال لینا۔ اتنا بڑا دان اگر کسی نے دیا ہوگا تو بتا دے گا کس نے یہ دان کیا؟ عبد الرحمن نے، عوف رضی اللہ عنہ نے، اسلام کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت دھوپ کا زمانہ ہے، کھجور پک رہے ہیں، سواریوں کی قلت ہے، رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے، سواریاں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے ہیں، او لوگوں دان دینا پڑے گا، لاؤ آج تم اپنے دہانے کھول دو، کتنا کس کے پاس ہے لاؤ، اسلام کو آج مال کی ضرورت ہے۔ لڑنے جانا رومیوں سے، سواریاں نہیں مل رہی ہے، بہت تنگی کے کا زمانہ تھا، اس لیے اس غزوے کا نام پڑا جیش العسرہ۔ میں عارفی صاحب آپ کا ہی کام کر رہا ہوں۔ جیش العسرہ، تنگی کا غزوہ۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا دان دو، عثمان کھڑے ہوئے، کہتے ہیں علیہ میں اپنا قدم بھی حلاس یا وقتا بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹنیاں اللہ کے رسول میں کجاوے اور پالان سمیت اللہ کے راستے میں دان دے رہا ہوں۔ 100 اونٹنیاں، سامان تجارت لدا ہوا۔ اللہ کے رسول کہتے اتنے میں کام نہیں چلے گا، اتنے دان میں کام
حضرت عثمان کھڑے ہوئے علیہ میعتنا قدم بیالا سے وقتا بیا رسول اللہ 200 اونٹنیاں کجاوے اور پانان سنے کہتے اور دینا پڑے گا. حضرت عثمان کھڑے ہوتے کہتے علیہ تنا بنیتنا قدم بیالا سے وقتا بیا رسول اللہ 300 اونٹنیاں میری طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور دینا پڑے گا. یہ تو اونٹنی یہ تو پیسہ نقد دیے کچھ اور دینا پڑے گا. 1000 اشرفیاں میں نے ابھی آپ کو بتایا 1000 اشرفیاں 4.25 کلو سونا ہوتا ہے. 4.25 کلو سونے کے سکے تھیلے میں بھرتے ہیں حضرت عثمان اور لاتے ہیں کائنات کے امام کے دامن میں بھی پھیر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ان سکوں کو الٹ رہے پلٹ رہے نگاہوں میں اعتبار نہیں آ رہا. اللہ اکبر اتنا بڑا دان کہتے ہیں اس قدر آپ خوش ہو گئے اور کہا معاذ عثمان معاملہ بادلیوں آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک صحابی ہے یہ تو زیادہ دان دینے والوں کی بات ہے تھوڑا دان دینے والوں کا. میں آخری پوائنٹ پہ چل رہا ہوں 4-5 منٹ میں اپنی بات بالکل تکلیف سمیٹ رہا ہوں. یہ تو بڑا دان ہو گیا نا. چھوٹا دان سن لیجئے. ایک صحابی کے نام یاد کر لیجئے ابو عقیل انصاری. نام یاد ہو گیا ابو عقیل انصاری. کچھ نہیں ہے گھر میں دان دینے کے. اللہ جاتے ہیں صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں پانی کے ڈول کھینچتے ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے بوڑھوں کو معلوم ہوگا سینچائی جب آپ کرتے تھے پانی کے ڈول نکالنا پڑتا تھا. پانی کے ڈول کھینچتے صبح سے شام ہو جاتی ہے تب جا کے 2 سا غلہ ملتا ہے. 1 سا غلہ کتنا ہوتا 2.25 کلو یا 2.5 کلو. تو 2 سا غلہ 5 کلو کے لگ بھگ 1 سا گھر میں چھوڑ دیں. 1 سا لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے چندہ ہے یہ میری طرف سے صدقہ ہے دان ہے. صبح سے شام تک محنت کیا ہوں تو 2 سا ملا 1 سا لا کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا ابھی آپ سے بھی اپیل کیا جائے گا 1000 2000 5000 دینے والے بہت ہیں. ارے 10 20 50 بھی دان ہی ہے نا. یہ اللہ دل دیکھتا ہے نیت دیکھتا ہے سینہ دیکھتا ہے. ایک صحابی ہیں جن کے پاس 1 سا بھی نہیں 1 کھجور بھی نہیں 1 کھجور بھی نہیں. اللہ گھر میں آتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سواری مانگنے گیا تھا ان کے پاس سواری بھی نہیں کہ ہمیں دے دے ہم لڑائی میں شریک ہو جائیں. اے اللہ تیرے نبی نے چندے کا اور صدقے کی اپیل کی ہے اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے اللہ میں کیا دوں تیرے راستے میں. کہتے ہیں اے اللہ میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں مولا. اے اللہ جس نے بھی زندگی میں مجھے کبھی ستایا ہوگا. کون صحابی ہے یہ بھی اچھا کمال کی بات ہے کہ سب انصاری ہیں اور کمال کی بات ہے یہ پورا علاقہ. ارے واہ پورا علاقہ اہل حدیث بھی ہے ماشاءاللہ اور انصاری بھی ہے ماشاءاللہ. بولو اب کون سے انصاری ہے اس سے نہیں لینا دینا نام کے آگے جڑا ہوا ہے تو اس کی لاج رکھنی ہے. آپ علبہ ابن زید انصاری نام یاد کرنا. علبہ ابن زید 1 ٹکا بھی نہیں ہے دینے کے لیے مگر جذبہ. ایسے بھی بھائی ہوں گے جن کا جی چاہ رہا ہے کہ دے اللہ کے راستے میں مگر نہیں حالات صحیح ہے کوئی مطلب نہیں مت دیجیے آپ لیکن دل نیت صحیح رکھیے. اللہ جب بھی حالات صحیح ہوں گے تیرے راستے میں دل کھول کے دعاؤں گا. حضرت علبہ ابن زید انصاری کہتے ہیں اللہ اے اللہ جس نے بھی زندگی میں مجھے کبھی مارا ہوگا کبھی ستایا ہوگا کبھی گالی دی ہوگی کبھی بھی مولا جس نے میری غیبت کی ہوگی چگلی کی ہوگی میری عزت پہ دھاگے ڈالے ہوں گے مولا اے اللہ میں سب کو معاف کر رہا ہوں یہی میری طرف سے صدقہ ہے. سب کو معاف کر رہا ہوں اے اللہ مجھے کسی سے بدلہ نہیں چاہیے یہی صدقہ ہے.
जिब्रील आ गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई। सुबह हुई, आपने कहा मेरे एक सहाबी ने आज रात में बड़ा अजीब दान दिया है, बड़ा अजीब सदका किया, ना दीनार है, ना दिरहम है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना गल्ला है, ना अनाज है, ना खजूर है, ना किशमिश है, ना पनीर है। तब कहा अल्लाह, कहते हैं कौन सहाबी है भाई जो ये सदका दिए हैं? कोई नहीं बोलता। दोबारा कहते हैं हजरत उल्फा इब्न ज़ैद अंसारी खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ऐसी ऐसी बात रात में कही है। वहां तो कोई नहीं था सुनने वाला, कोई नहीं था सुनने वाला, अपने रब के हुजूर तन्हाई में बोले थे ऐ अल्लाह मेरी तरफ से यही सदका, जिसने मारा होगा, सताया होगा, गाली दिया होगा, मेरी इज्जत पे डाका, अल्लाह सबको माफ कर रहा हूँ। अल्लाह को पता चल गया अर्श वाले, और जिब्रील को भेज दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं, ओ मेरे सहाबी जाओ, अर्श वाला रब ये ऐलान कर रहा है तेरा सदका कबूल हो गया, तेरा ये दान कबूल हो गया। आज भी मेरे भाइयों, 1 टका 2 टका भी जो देगा, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह कबूल कर ले। कबूलियत की दुआ करना है अल्लाह, कोई दिखावा नहीं मौला। ऐ अल्लाह जो दे रहा हूँ तेरे रास्ते में दे रहा हूँ, कभी भी दीजिए तो ऐसे ही दीजिए, यहाँ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं और हमारे सीनों में इस्लाम का चिराग जल रहा है, और अल्लाह करे ऐसे जलता रहे, इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में इसी आबोताब के साथ फैलती रहे, और अल्लाह दोस्तों शजर इस्लाम की आबियारी ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन हमें भी कुछ कुर्बानी पेश करने की जरूरत है। अगर हमारे पास इल्म है तो हम अपने इल्म की कुर्बानी दें, अगर हमारे पास माल है तो इस्लाम की खातिर हम माल की कुर्बानी दें, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई हुनर है, हम अपने हुनर की कुर्बानी दें, अपने हुनर की कुर्बानी दें, हमारे पास वक्त है तो वक्त की कुर्बानी दें। हर आदमी कुर्बानी के लिए तैयार रहे, तब दोस्तों इस्लाम के शम्मा की हिफाजत होगी, इस्लाम के शम्मा की। और शुरू में मैंने अपनी नज़्म आपको सुना दी थी चंद बंद कि इस्लाम के चिराग को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं पाएगी। फूक से इस्लाम की शम्मा बुझा सकता है कौन, मज़हबे इस्लाम को आखिर मिटा सकता है कौन। अहले ईमान के लिए जन्नत में है ऊंचा मुकाम, और साहिबे ईमान का रुतबा घटा सकता है कौन, मज़हबे इस्लाम को आखिर मिटा सकता है कौन। दोस्तों चंद गुजारिशात थी जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने रखी है। अल्लाह से दुआ है कि मौला शम्ए इस्लाम की मौला की हिफाजत करना, दुश्मनान इस्लाम तेरे इस इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं, मगर तेरा वादा है कि इस्लाम का चिराग ऐसे ही फरोजा रहेगा, जलता रहेगा। और दोस्तों हम भी इस्लाम के शजर की आबियारी करते रहे, सीने में ईमान का चिराग जल रहा है, दोस्तों उसकी हिफाजत करते रहे, चिराग के अंदर तेल डालते रहे। ऐसी मजलिसें चिराग में तेल डालने का काम करती है। ईमान का चिराग कभी कभी बुझने लगता है, उसकी लौ कम हो जाती है। ऐसे जलसे, ऐसी कॉन्फ्रेंसें दोस्तों इसकी वजह से हमारे अंदर एक स्पिरिट और हमारे अंदर एक तवानाई और कुव्वत भर देती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी ये चंद गुजारिशात आप समझने में कामयाब हुए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। मैं शुक्रगुजार हूँ मुंतज़िमीन इजलास का, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जिया जोड़ी और इसके आसपास के जो हमारे भाई ठंडी की रात में दूर दराज से आए हैं, हमारी बहनें आई हैं, सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं सबका आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने पहले ही बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं काफ़ी, इसलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे मुलाकात होगी। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला सलामती और आफियत के साथ मेरे इस मिशन को जो मैं लेकर निकला हूँ अभी
بھی میں برابر سفر میں ہی رہوں گا 4-5 دن، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمع فرمائے. آمین. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.